الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے فضل ہمدرد کی حقیقت واضح کرنے جا رہے تھے، تو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ہم نے دلائل پیش کیے تھے کہ فضل ہمدرد تقیہ باز شیعہ ہے جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے۔ آئیں آج آپ کے سامنے ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں کہ فضل ہمدرد تقیہ باز شیعہ ہے، شیعوں والے عقائد رکھتا ہے لیکن اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے۔ آئیں ذرا سی کلپ سنیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دین اہل بیت سے لیا جاتا ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں، ان سے لیں۔ تو پھر ایک قبلہ ایک بڑی تفصیلی بھی ہے، ایک تفصیلی بھی ہے کہ وہ اہل بیت کے علوم کہاں ہیں، کس طرح سے لیں، کیسے اخذ ہونے چاہیے، کیونکہ اتنا ایک بڑا زمانہ رہا ہے، پھر شروع میں تقیہ کا زمانہ بھی رہا ہے، بہت ساری اہل بیت کو جن واسطوں سے گزرنا پڑا، جن ایام سے گزرنا پڑا، سب پوری تاریخ میں ہمارے سامنے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ انہیں بڑے مواقع ملے ہوں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ فضل ہمدرد کیا کہہ رہا ہے کہ اہل بیت تقیہ کرتے تھے، تقیہ میں رہے ہیں۔ اب آئیں دیکھیں یہ سنیوں کا نظریہ ہے یا شیعوں کا نظریہ ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کس طرح دھوکہ دے رہا ہے سنی کہلا کر خود کو۔ یہ شیعوں کی کتاب اصول کافی، اس کا ترجمہ ہے الشافی، فروغ کافی ہے اس کا ترجمہ الشافی کے نام سے۔ یہ شروع میں آپ دیکھیں، اس کا فروغ کافی کا جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 5 ہے، دیباچہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ بعض احادیث ایسی ہیں کہ امام نے بصورت تقیہ کسی کو ایک مسئلے کا جواب لکھا اور خطرہ ٹل جانے پر بعد میں دوسرا جواب لکھا۔ اور آگے دیکھیں، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ازراء تقیہ امام نے مخالفوں کی نماز جماعت میں شرکت کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اوپر دیکھیں، ایسی احادیث بھی ہیں جو مصلحت امام نے اپنے شیعوں سے بیان کی ہیں، یعنی ان کی عملی صورت اگرچہ مسلک و معتقدات کے خلاف ہیں، مگر امام نے اس لیے تعلیم کی کہ ان کے پیرو دشمنوں کی ضرر سے محفوظ رہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ تقیہ والا مذہب کس کا ہے؟ تقیہ والا مذہب تو شیعہ کا ہے۔ اہل سنت تو تقیہ مانتے ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت کی روایت بھری پڑی ہیں۔ اب آئیں دیکھیں کہ اہل سنت میں کتنی روایت ہیں سنی کتابوں میں۔ آپ کو وہی شافی دیکھیں، آپ شافی ترجمہ اصول کافی، اس کا آپ دیکھیں جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 5 ہے۔ وہ فروغ کافی کا ترجمہ ہے، یہ اصول کافی کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں اب کیا کہہ رہا ہے، کتب اہل سنت گنوا رہا ہے۔ کتب اہل سنت میں سیدنا علی کی کتنی روایت ہیں؟ حضرت علی سے کل روایت 586۔ اب 586 روایت کتب اہل سنت میں شیعہ خود کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تقیہ میں تھے اہل بیت۔ شرم نہیں آتی اس کو؟ اور جناب فاطمہ سے کل 19 روایت حضرت فاطمہ سے ہیں کتب اہل سنت میں، پھر بھی یہ فضل احمد کہہ رہا ہے کہ تقیہ۔ آگے دیکھیں جھوٹ کیا بول رہا ہے، خود اس کے شیعہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ کیا بول رہا ہے؟ باقی ائمہ سے صفر محض۔ اچھا، باقی ائمہ سے کیا؟ صفر محض۔ آئیں ذرا آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے نا تقیہ میں تھے اہل بیت، وہ خود کو سنی کہتا ہے۔ آئیں دیکھیں ذرا، اب میں آپ کو نمونے کے طور پر، اللہ گواہ صرف نمونہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ بخاری دیکھیں، بخاری دیکھیں کتاب الجمعہ، ان الزہری قال حدثنی علی بن حسین۔ زہری روایت لے رہا ہے علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ سے۔ ہاں جی، تقیہ، یہ تقیہ ہے، تو شرم نہیں آتی فضل احمد سنی کہتا ہوا؟ آگے دیکھیں بخاری کتاب التہجد، ان الزہری قال اخبرنی علی بن حسین ان حسین بن علی۔ اب زین العابدین روایت لے رہے ہیں اپنے والد حسین سے، یہ تقیہ ہے۔ اور یہ شیعہ کہہ رہا ہے کہ باقی ائمہ سے صفر محض، صفر محض ہے۔ شیعہ بھی جھوٹا ہے، فضل احمد بھی جھوٹے ہیں، جھوٹا ہے۔ آئے دیکھیں آگے چلیں، کتاب البیوع، یہی بخاری، ان ابن شہاب قال اخبرنی علی بن حسین ان حسین بن علی۔ اب زین العابدین حسین کی روایت، یہ نمونہ پیش کر رہا ہوں، صرف نمونہ، اللہ گواہ صرف نمونہ پیش کر رہا ہوں تاکہ جھوٹ واضح ہو۔ آئیں ذرا مسلم کی طرف دیکھیں، یہی صحیح مسلم، چند روایت نقل کی ہیں میں نے آپ کے سامنے بس تاکہ جھوٹ ثابت ہو ان کا۔ یہ مسلم کتاب الحبات ہے، صفحہ نمبر ہے جلد اول ہے، جلد 2 میں، یہ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں صفحہ نمبر کیا ہے، 46 ہے۔ ان ابو جعفر، ان ابی جعفر محمد بن علی، امام باقر سے روایت۔ ابو جعفر کون ہے؟ امام محمد باقر، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تقیہ میں تھے، صفر محض ہیں، جھوٹوں کی پوری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے، رافضی فضل ہمدرد اور رافضی۔ آگے دیکھیں، حدثنی ابن شہاب ان علی بن حسین بن علی، علی بن حسین بن علی، یعنی زین العابدین سے روایت، ان ابی، وہ حسین سے کر رہے ہیں، حسین بن علی، ان علی، یہ پوری کڑی اہل بیت کی۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں بے شرم کہ باقی ائمہ سے صفر محض، اور فضل احمد کیا بول رہا تھا فضل احمد؟ یہ تقیہ میں تھے۔ آگے چلیں،
यही मुस्लिम किताबुल फज़ाइल काला अखबरनी अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत। तो इन झूठों का भांडा आप देख रहे हैं कि सिर्फ नमूना दिखा रहा हूं मैं आपको। ये है मुस्नद अहमद, ऊपर देखें मुस्नद अहमद, मुस्नद अली बिन नबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तकिया में थे, हाँ तकिया में थे। मुस्नद अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम, हदीस हसन बिन अली, वो शिया ने क्या बोला था, बाकी अहमद से सिफर मर्ज। ये आगे देखें और आगे चलें, हदीस हुसैन बिन अली, हुसैन की रिवायत, मुस्नद अहमद। अब मैंने सिर्फ बतौर नमूना आपके सामने सिर्फ 3 किताबें हैं, उससे मैंने आपको दिखाए हैं कि अहले बैत से रिवायत भी है, कोई तकिया नहीं है, और ये जो झूठा इनके अदीब आजम वगैरह ने कहा है कि भाई ये क्या है, बाकी में सिफर मर्ज, ये भी झूठ साबित हुआ। तो आपके सामने बात वाज़ेह हुई इस तकिया बाज फजल हमदर्द की कि अहले बैत तकिया की हालत में थे। खुद तकिया कर रहा है, अहले बैत का नाम ले रहा है, खुद को सुन्नी कहलाकर कि अहले बैत तकिया में थे और उसे दीन नहीं लिया गया। इतनी रिवायत कहाँ से ली हमने फिर, हैं? तो नमूने के तौर पर मैंने आपको दिखाया कि ये तकिया, इसका नजरिया तकिया वाला, शियों वाला तकिया अकीदा है। वो खुद तकिया करके सुन्नी बन के बैठा हुआ है और अकायद शियों वाले बयान कर रहा है। अहले सुन्नत के मुताबिक कोई भी अहले बैत ने तकिया नहीं किया, सैयदना अली ने दीन पहुंचाया है, और अहले सुन्नत की किताबों में अहले बैत से रिवायत मौजूद हैं, कोई तकिया नहीं है। तो आपके सामने फजल हमदर्द की धोखेबाजियां हम वाजे कर रहे थे, करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी वीडियोस को आगे चलाएं ताकि फजल हमदर्द की हकीकत सबके सामने वाजे हो। आज के लिए इतना ही। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।